بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Or dost thou ask of them, O Muhammad, any tribute? But the bounty of thy Lord is better, for He is best of all who make provision. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And lo, thou summonest them indeed unto a right path. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ پھر ارشاد ہے کہ اے نبی، آپ تبلیغ قرآن پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، آپ کی نظریں اللہ پر ہیں، وہی آپ کو ان کا اجر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ بھی تمہیں ہی دیا، میں تو اجر کا طالب صرف اللہ ہی سے ہوں۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اعلان کر دو، نہ میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں اپنی اس دعوت کا، نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف قرابت داری کے میل جول کا جوش ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 20 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ شہر کے دور کے کنارے سے جو شخص دوڑا ہوا آیا، اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، نبیوں کی اطاعت کرو جو تم سے کسی اجرت کے خواہاں نہیں۔ یہاں فرمایا وہی اللہ بہترین رازق ہیں۔ اے نبی، آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ مسند ابی اعلی موصلی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، لیکن تم پروانوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گر رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ سنو، میں تو حوض کوثر پر بھی تمہارا پیشوا اور امیر سامان ہوں، وہاں تم اکا دکا گروہ بن کر میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں تمہاری نشانیوں، علامتوں اور ناموں سے پہچان لوں گا، جیسے ایک نو وارد انجان آدمی اپنے اونٹوں کو دوسروں کے اونٹوں سے تمیز کر لیتا ہے۔ میرے دیکھتے ہوئے تم میں سے بعض کو بائیں طرف والے عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے اللہ، یہ میری قوم کے، میری امت کے لوگ ہیں۔ بس جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد، یعنی آپ کے مر جانے کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں، یہ تو آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل لوٹتے ہی رہے ہیں۔ انہیں بھی پہچان لوں گا جو قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لیے ہوئے آئے گا، جو بکری چیخ رہی ہوگی، وہ بنا نام لے کر آوازیں دے رہا ہوگا، لیکن میں اسے صاف کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے سامنے تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے تو اللہ کی باتیں پہنچا دی تھیں۔ اسی طرح کوئی ہوگا جو اونٹ کو لیے ہوئے آئے گا، جو بل بلا رہا ہوگا، ندا کرے گا کہ اے محمد، اے محمد، میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں تو پہنچا چکا تھا۔ بعض آئیں گے جن کی گردن پر گھوڑا سوار ہوگا، جو ہن ہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے آوازیں دے گا، اور میں یہی جواب دوں گا۔ بعض آئیں گے مشکیں لادے ہوئے، پکاریں گے، اے محمد، اے محمد، میں کہوں گا میں تو تیرے کسی امر کا مالک نہیں، میں تو پہنچا چکا تھا۔ امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی سند ہے تو حسن، لیکن اس کا ایک راوی حفص بن حمید مجہول ہے، لیکن امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اسے صالح کہا ہے، اور نسائی اور ابن حبان نے بھی اسے ثقہ کہا ہے۔